بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے لا تتخذوا شیئا فیہ الروح غرضا۔ مشکل الفاظ کے معنی الروح بمعنی جان، غرض بمعنی حاجت، جمع اغراض آتی ہے، یہاں نشانہ بنانا مراد ہے۔ حدیث مبارک کا ترجمہ کسی بھی جاندار چیز کو باندھ کر نشانہ نہ بناؤ۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جاندار کو باندھ کر نشانہ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اس عالم دنیا میں ہر ایک جاندار کو اپنی حفاظت کرنے کا پورا حق حاصل ہے، خواہ وہ اشرف المخلوقات ہو یا حیوانات ہو۔ کسی پر ظلم کرنا سخت گناہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت اور قوت عطا کر کے حیوانات پر تسلط عطا کیا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی اس طاقت اور قوت اور اس اختیار کے بل بوتے پر محض شوق پورا کرنے کے لیے جانوروں کو تختہ مشق بنائے۔ حدیث بالا کا یہی مطلب ہے کہ جانوروں کو باندھ کر مت مارو۔ بعض محدثین نے اس حدیث مبارک کا یہ دوسرا مطلب بھی بیان فرمایا کہ کوئی شخص کسی جانور کو باندھ دے تاکہ وہ نہ خود کھائے اور نہ وہ اس کو کھلائے اور اسی حالت میں وہ مر جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو دانہ پانی دے یا اس کو آزاد کر دے تاکہ وہ خود کچھ کھا پی لے۔ بہرکیف اس حدیث مبارک میں جانوروں کو باندھ کر مارنے سے جو منع فرمایا ہے، اس لیے اس طرح کرنے سے نہ صرف ذی روح کو تکلیف ہوتی ہے بلکہ مال کا ضائع ہونا بھی لازم آتا ہے۔ حدیث مبارک ہے لا تجلس بین رجلین الا باذنہما۔ مشکل الفاظ کے معنی تجلس جالس باب زاربہ سے ہے بمعنی بیٹھنا، رجلین رجل کی تثنیہ ہے بمعنی دو آدمی۔ حدیث مبارک کا ترجمہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھو۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث مبارک کا مدعا یہ ہے کہ جب دو آدمی بیٹھے ہوں تو اب تیسرے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان جا کر بیٹھ جائے۔ ممکن ہے کہ یہ دونوں آدمی اس آدمی کے آنے کی وجہ سے جو آپس میں باتیں کرنا چاہتے تھے وہ نہ کر سکے۔ اس مسئلے میں علماء نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ کہ ان بیٹھنے والوں کے آپس میں محبت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر ان میں آپس میں محبت ہو تو اس کا حکم حدیث بالا والا ہوگا کہ ان کے درمیان بیٹھنا جائز نہ ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان میں آپس میں محبت نہ ہو تو اب ان کے درمیان بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا آپس کا تعلق معلوم نہ ہو تو اس صورت میں احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کے درمیان میں نہ بیٹھے، اگر بیٹھ جائے تو کوئی بات نہیں۔ اس حدیث مبارک کے ہم معنی دوسری حدیث مبارک بھی آئی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں لا یحل لرجل ان یفرق بین اثنین الا باذنہما۔ ترجمہ حلال نہیں کسی آدمی کے لیے کہ وہ 2 آدمیوں کے درمیان فارق بن جائے مگر ان دونوں کی اجازت کے ساتھ۔ حدیث مبارک ہے لا تظہر الشماتۃ لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک۔ مشکل الفاظ کے معنی الشماتہ شامیتہ باب سامیہ سے ہے کسی کی مصیبت پر خوش ہونا، ویبتلیک ابتلا آزمائش کرنا، مصیبت میں ڈالنا، بلا باب ناصرہ سے ہے آزمانا، تجربہ کرنا، امتحان لینا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ اپنے بھائی کے ایسے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو
پس اللہ اس پر رحم کرے گا اور تم کو اس میں مبتلا کر دے گا۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث مبارک میں کسی کی عیب جوئی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کے درمیان بھائی چارگی قائم فرمائی ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے کی ہمدردی خیر خواہی رہے، اور ہر اس فعل سے منع فرمایا جس سے بھائی چارگی میں کمی آتی ہو۔ اس لیے آپس میں بدگمانی رکھنا، جاسوسی کرنا، ایک دوسرے کے برے ناموں سے پکارنا، غرض جو بھی کام اس بھائی چارگی کے ماحول کے لیے رکاوٹ بنے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو انہی کاموں میں سے ایک ہے کہ لوگوں کی عیب جوئی۔ پھر اس سے زیادہ بدتر کام یہ ہے کہ اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کرتا پھرے۔ متعدد احادیث میں مسلمانوں کی ستر پوشی کی اہمیت اور ترغیب وارد ہوئی ہے۔ پردہ دری پر سخت سے سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ دری فرماتے ہیں، حتیٰ کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث مبارک میں اس سے بچنے اور باز رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا کوئی عیب لوگوں میں بیان کرو اور اللہ اس پر رحم فرما کر اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور تم کو اس کی پاداش میں اس میں مبتلا کر دے۔ اس لیے ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر آر دلائے گا تو اس کو اس وقت تک نہیں مرے گا یہاں تک کہ وہ اس گناہ کو کر لے۔ اس لیے اس سے خوب بچنا چاہیے کہ کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے اور دوسروں کے سامنے اس کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت ہی برا فعل ہے اور اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث مبارک ہے بادروا بالصدقۃ فإن البلاء لا يتخطاها۔ مشکل الفاظ کے معنی بادرو جلدی کرنا، یتخطاها تخطا بمعنی تجاوز کرنا۔ حدیث مبارک کا ترجمہ صدقہ دینے میں جلدی کرو کیونکہ مصیبت اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ حدیث مبارک کی تشریح۔ حدیث مبارک میں صدقہ دینے میں جلدی کرنے کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے، کیونکہ صدقے سے بلاؤں کا دور ہونا متعدد روایات میں مختلف مضامین کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ سے پاک کیا کرو اور اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کیا کرو اور اپنی مصیبتوں کی موجوں کا دعا سے دفیہ کیا کرو، یعنی جب صدقے سے بیماری کا علاج کرو گے تو ان کا اثر زائل ہو جائے گا اور وہ ضرر رسانی ختم ہو جائے گی۔ ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ صدقہ 70 بیماریوں کو دور کرتا ہے، جس میں سے کم درجہ برص اور جذام کی بیماری کا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ پہلی امتوں میں سے ایک شخص نے پرندے کے گھونسلے سے 2 بچے اٹھا لیے۔ اس پرندے نے اللہ تعالیٰ سے اس فعل کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اگر ایسا دوبارہ اس نے کیا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ پھر وہ شخص دوبارہ آیا تو اس کو بستی کے کنارے ایک فقیر ملا۔ اس نے اس فقیر کو اپنے توشے میں سے دے دیا۔ پھر وہ اس گھونسلے کے پاس آیا اور اس میں سے بچے کو لے کر چلا گیا اور بچے کے والدین دیکھتے رہ گئے۔ انہوں نے شکایت کی کہ اللہ، آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے دوبارہ کیا تو آپ اس کو ہلاک کریں گے۔ اس نے تو پھر ویسے ہی کیا، لیکن آپ نے اس کو ہلاک نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں کسی کو اس دن ہلاک نہیں کرتا جس دن اس نے صدقہ کیا ہو۔ گویا بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا صدقہ بلاؤں کو دور کرنے کے لیے اکسیر ہے۔